عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آپ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو آپ کامل مسلمان بن جائیں گے۔ یہ حدیث اس حدیث کا ایک حصہ ہے جو گزشتہ پیوستہ ہر جمعہ میں تھوڑا سا بیان ہو جاتا ہے اس حدیث کا، کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پر مل رہے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ نے صحابہ نے عرض کیا آپ کی محبت سے کرتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا محبت کا تقاضا تو پھر یہ ہے متقی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ 5 چیزیں غالباً آپ نے فرمائی، جن میں سے 3 بیان ہو چکی ہیں، یہ 4تھی چیز آج۔ کامل مسلمان بننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور کامل مسلمان وہی بنتا ہے جو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کہنے کے لیے تو اب بات آسان سی ہے، زبان پر بھی آسانی سے چل جاتی ہے، اور سن بھی آرام سے لیتا ہے آدمی۔ اس کو عمل میں لانا، اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، کچھ قیمت لگتی ہے۔ عمل میں لائے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا میرا پڑوسی اچھا ہو، تو پھر اس کو بھی تو چاہیے یہ بھی تو اس کا پڑوسی ہے، اس کے لیے اچھا ہو جائے۔
اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرا دوست مخلص ہو، تو پھر اس کو بھی تو چاہیے کہ اس اپنے دوست کے لیے مخلص بن جائے۔ جب اپنے لیے چاہتا ہے کہ میری دکان چلے، تو پھر ساتھ والے کی دکان چلتی ہے تو اس پر آپ کو کیوں ناراضگی ہے کہ اس کی دکان کیوں چل گئی؟ آپ کو خوشی ہونی چاہیے اس کی دکان کے چلنے پر، اس خوشی کی وجہ سے آپ کی دکان بھی چل جائے۔ حسد کرنا، بغض کرنا، یہ تو اسلام میں نہیں۔ کیسا ایک لفظ فرمایا آپ نے، اس پر غور کرتے چلے جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی فرمانبردار ہو، میری عزت کرے، احترام کرے، تو آپ کو بھی تعین چاہیے آپ کی بیوی اپنی بیوی کا احترام کریں، عزت کریں، اس کے حقوق پورے کریں۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ میرے بھائی میرے ساتھ مخلص ہوں، تو آپ بھی تو اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہوں۔ یعنی ایک لفظ ہے، آپ نے فرما دیا، اس کی تشریح میں لگے جاؤ۔ جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے ہیں میں جنت میں چلا جاؤں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو کہ وہ بھی جنت میں جائے۔ اس کے لیے کوشش کرو، اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرو تاکہ وہ بھی جنت میں جائے۔ بڑا پیارا لفظ آپ نے فرمایا، کیا ہے، کیا ہی کہنے۔ اللہ اکبر۔ احب للناس ما تحب لنفسک، یہاں بھائی کا لفظ بھی نہیں لایا، یہاں تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے۔ لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہیں۔ للناس کا لفظ ہے، سب لوگوں کے لیے۔ جب آپ ایسا کرنے چاہیں، دوسرا بھی کرنا ایسا چاہے، تو پھر جو ہے کیا ہو جائے گا؟ امن، چین، عیش، دکھ، غم ختم ہو جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں میری چوری کوئی نہ کرے، تو آپ بھی کسی کی چوری نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے، تو آپ بھی تو کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ آپ ایک مجلس میں ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کا کوئی کام ہے، کسی سے دستخط بھی کروانے ہیں، کوئی کام نکلوانا ہے اور حق کام ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور وہ فوراً دستخط کر کے میرا کام کر دے، دیر بھی نہ لگے۔ تو اگر آپ کرسی پہ بیٹھے، کوئی اور آیا کام والا، تو آپ کو بھی تو چاہیے اس کو جلدی دستخط کر کے دے دیں۔ یہ کہاں سے نکل آیا کہ دستخط کرنے کے لیے آپ کروڑوں اور کھربوں اربوں روپے کی شرط لگائیں کہ یہ میں تب کر دوں گا، تو نے اتنا کمانا ہے؟ پھر مہنگائی کیسے نہ آئے؟ یہ بڑے بڑے جو عہدے والے ہیں، جو ٹھیکیاں دے کے دیتے ہیں، انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں تو دستخط کرنے کے اربوں روپے لیتے ہیں۔ تو جو دستخط کروا کے ارب روپے اس کو دے گا تو خود نہیں کمائے گا، تو مہنگائی کدھر جائے گی؟ لوگوں پر آئے گی۔ تو کیا پورا ایک بہترین پیارا لفظ فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے ساتھ وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہو جائے؟ یہ ہے مسلمان کی شان۔ مسلمان تب بنیں گے نام سے، نام کے مسلمان، اے مسلمان، یہ کیا ہے؟ اس پر بھی شکر کریں، ترقی کریں۔ چلو شکر ہے ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان کے گھر، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو اس میں ترقی بھی تو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں ترقی کرتے ہیں، تو دین کے کام میں کیوں نہیں ترقی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تب کریں گے جب آپ کو محبت ہوگی دوسرے سے۔ محبت کے اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اپنی جان، اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ غور کریں اس پر۔ کوئی یہ نہیں کہتا میرے ساتھ محبت کرو۔ آپ قسم اٹھا کر فرمایا تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے ساتھ ان سب سے زیادہ محبت نہ کریں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، جب زیادہ محبت کریں گے تو میری اطاعت آسان ہو جائے گی۔
محبوب کی اطاعت آسان ہوتی ہے، جس سے پیارا اس کی اطاعت، اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے، جس سے دشمنی اور اچھا کام بھی اس کی جو ہے اطاعت میں کرنا مشکل ہے۔ محبت پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث ہے، کئی کتابوں میں، ریاض الصالحین میں، موطا میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، مسلمان کا کام مسجد میں جانا ہے، خواہ کوئی کہاں رہتا ہے، نماز کا ٹائم ہو تو مسجد میں جاؤ۔ مسجد میں آیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے خوبصورت، وہ بیٹھا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور اس کی طرح متوجہ ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی پوچھنا ہے تو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، ان کی طرف بات کو لے جاتے ہیں۔ میں حیران، اور ان کی خاص بیان کیا کہ ان کا چہرے کے ساتھ اس کے یہ جو سامنے والے دانت ہیں جب وہ بولتے تھے تو چمکتے تھے۔ یہ محبت کی باتیں، یہ چیزوں کو دیکھتا ہے آدمی۔ وہ صحابی حضرت تابعی ابو ادریس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ ایک نوجوان ہے اور اس کے آگے والے دانت چمک رہے ہیں، اور حال یہ ہے لوگ سارے اس کی طرح متوجہ، میں نہیں جانتا تھا کون ہے۔ بعد میں میں نے پوچھا یہ کون شخص تھے جو سارے لوگ اس کی طرح متوجہ ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، سفید داڑھی والے بھی، بڑے جوان سب؟ تو مجھے بتانے والے نے کہا یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری دل میں محبت آ گئی کہ اس سے اکیلے ملتے ہیں، ان سے تو یہ تو لوگ اتنے تو ملنا مشکل ہے۔ کل سویرے سویرے سب سے پہلے میں مسجد میں بیٹھوں گا، تو یہ آئیں گے تو ان سے پہلے سب سے میں ملاقات کروں گا۔ فرماتے ہیں میں بہت جلدی اٹھا تہجد کے وقت مسجد میں جاؤں، میں گیا تو وہ پہلے ہی مسجد میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیں تو صحابی کو اتنی شان نہیں نا مل گئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار میں رہا کہ جب فارغ ہوں گے پھر ان سے ملوں گا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے میں سامنے سے آیا، سلام کیا اور میں نے کہا اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں کہہ دیا اس کو، اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہی ہے جس سے محبت کرو اسے کہہ بھی دو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھے تھے صحابی، ایک دوسرا دور سے جا رہا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص جا رہا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس کو بتایا تو نہیں، پر میں اس کو جا کے بتا دوں، بتانا چاہیے۔ تو محبت شرعی اصول کے مطابق ہو، تو میں نے جب کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا اللہ کی قسم آپ محبت کرتے؟ میں نے کہا جی اللہ کی قسم میں آپ سے محبت۔ 3 دفعہ انہوں نے مجھ سے قسم اٹھوا کے پوچھا محبت کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میری بات بھی سن لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی بن جائے، میں نے، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتزاولین فیہ متبازلین فیہ۔ مطلب اس کا میری محبت بھی ضروری ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، تو میں ان سے محبت سب سے کرتا ہوں۔
جو میری وجہ سے، ایک تو بعض دفعہ کسی اپنی دنیاوی غرض سے کرتے ہیں، وہ تو وکری بات ہے نا، جو صرف میری وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری وجہ سے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، تو وجبت کا لفظ فرمایا ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو میری وجہ سے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، یہ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اے متجالسین بیٹھے ہیں تو کیوں آئے؟ ادھر کوئی دعوت تو نہیں، کوئی کھانا تو نہیں ملے گا، یہ اللہ کے لیے آئے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، اس کی قدر کریں۔ والمتجالسین فیہ، اللہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہیں، تو یہ ابھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو لوگ میری وجہ سے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہے۔ اور پھر جو میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو ملنے چلے جاتے ہیں، ملاقات کو جاتے ہیں، اور کوئی ان کے دنیاوی غرض نہیں، صرف اللہ کا مومن بندہ ہے، اس واسطے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کی ملاقات کو جاتا ہوں، اس کا حالات پوچھتا ہوں، کیا حال ہے، کوئی ضرورت ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے۔ تو ان ایسے متزاورین کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کے بارے میں فرمایا، اگر ایک آدمی مسلمان کو صرف ملنے کے لیے، اللہ ہی کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشکات میں حدیث ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے وہ اس ملاقات کو جانے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی شان ہے اس بندے کی۔ ہم دوسرے کاموں کے لیے جاتے ہیں، کبھی بھائی کو اس طرح بھی ملے، صرف اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اور دعا میں یہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ تیری وجہ سے اس سے جڑ رہا ہے، تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے۔ کتنی پیاری دعا کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ملنے کے لیے گیا، اور فرمایا اگر وہ بیمار ہے، عیادت کے لیے چلا گیا، اس کو پوچھنے کے لیے چلا گیا، تو پھر 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام کے لیے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہیں چیزیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، جو ہمارے معاشرے سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال، اور آخری فرمایا جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں میری وجہ سے، وہ تنگ دست ہے، اس کے گھر بھیج دے۔ صحابہ کے واقعے نہیں دیکھتے آپ، خود بھی بھوکے ہیں لیکن گھر دوسرے کے بھیج رہے ہیں۔ میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔